آپ کو پتہ ہے ساری دنیا سے تحفے چن چن کے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیے ہیں. کچھ مسائل شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، کچھ مسائل لانگ ٹرم ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم مسائل اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی معیشت میں پیدا کیے تھے، وہ ہمارے تھے نہیں. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ غرور کا مظاہرہ کیا، آئی ایم ایف نے انہیں سرخ جھنڈی دکھا دی، جس کے نتیجے میں ڈار صاحب ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے. حسب روایت حسب عادت وہ کنٹرول ہوا نہ، اور ڈالر 333-34 پر پہنچ گیا، اور آئی ایم ایف بری طرح سے ناراض ہو گیا، جس کے نتیجے میں پھر شہباز شریف صاحب کو خود انٹروین کر کے دوست ملکوں کی سفارشیں پڑھوا کے کسی نہ کسی طرح آئی ایم ایف سے ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کروانا پڑا. پھر اس کے بعد عاصم منیر صاحب نے اکانومی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، اپنی مرضی کے وزرائے خزانہ لگائے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی اور پھر موجودہ سیٹ اپ میں بھی. اور یہ جو وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے وہ شارٹ ٹرم مسائل تو حل کر لیے. پہلے ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کیئر ٹیکر دور میں، اور اب محمد اورنگزیب صاحب نے جو اسحاق ڈار صاحب نے نانسنس کر دی تھی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، یعنی جو ڈالر 333-34 پر چلا گیا تھا وہ دوبارہ 280 پر آ گیا. لیکن وہ جو اسحاق ڈار صاحب لندن سے دعوے کر کے چلے تھے کہ میں ڈالر کو 180 پہ لے آؤں گا، وہ تو ہوا کا ہو گیا نا سارے دعوے. اور وہ جو پاکستان کو ڈیفالٹ رسک سے بہت دور اور انہوں نے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں لے جانا تھا، وہ سب تو ظاہر ہے دھرے کا دھرا رہ گیا کہ میں آئی ایم ایف سے 20 سال سے ڈیل کرتا رہا ہوں. یہ وہ ہم ایک دفعہ بہت برے گڑھے میں تو گر گئے. اب محمد اورنگزیب صاحب کو آئے، پہلے ڈاکٹر شمشاد اختر اور محمد اورنگزیب صاحب ظاہر ہے ایک ہی پالیسی آئیں، یہ دور بدلے، یعنی اسحاق ڈار صاحب کے زمانے کو گزرے بھی اب 2.5 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے. لیکن اس عرصے میں ہماری معیشت نے کیا حاصل کیا ہے؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 22% کم ہو گئی ہے. رواں سال جو کمپنیاں پاکستان میں 70 سال سے کام کر رہی تھیں، غیر ملکی کمپنیاں، وہ پاکستان سے چلی گئی ہیں. رفان، شیل پاکستان، پراکٹر اینڈ گیمبل اور مرک جیسی اور آئی سی آئی جیسی بڑی بڑی جو بائر، آئی سی آئی، مرک، یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں فارماسیوٹیکل کی، اور ایسی بے شمار اور کمپنیاں پاکستان سے چلی گئی ہیں جو سال ہا سال سے یہاں کام کر رہی تھیں. اور جو ہمارے اپنے بڑے بڑے ٹائکونز تھے، انہوں نے ایکسپورٹ بند کر دی ہے، جیسے گل احمد وغیرہ. اور گوہر اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ میری 3 ٹیکسٹائل انڈسٹریاں میں نے تینوں بند کر دی ہیں، اور 100 کے قریب دیگر ٹیکسٹائل یونٹ ہیں پاکستان میں جو اس وقت بند پڑے ہیں. اور یہی حال ہر شعبے کی انڈسٹری کا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ہر شعبے کی اگر 50 انڈسٹری اسپورٹس کی بند ہے، 50 انڈسٹری ٹیکسٹائل کی، 50 انڈسٹری کوئی الیکٹرانکس کے سامان کی، تو ملک کی اوورال اکانومی پہ، بے روزگاری پہ کتنا ایک ہولناک قسم کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آیا ہوا ہے. یہ ریفارمز تھیں جو کرنی تھی محمد اورنگزیب صاحب نے، جو ان سے نہیں ہوئیں. نہ وہ ملک میں فارن انویسٹمنٹ لا سکے ہیں، بلکہ جو پہلے سے تھی وہ بھی چلی گئی. اور بات صرف یہی نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ ختم کر دیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے، تو اب پاکستان کا امپورٹ بل بہت بڑھ گیا ہے اور ایکسپورٹ زیرو ہے، وہ بھی کام خراب ہو گیا. گویا جو آپ نے کام کرنا تھا، اکانومی کو ریفارم کرنا تھا، ری اسٹرکچر کرنا تھا، زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا تھا، ایکسپورٹس بڑھانی تھی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہی جو عارضی بریتھنگ سپیس ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی پیسے بھیج دیں، جو لوگ پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہیں ان پر مزید ٹیکس لگا دیا جائے، اور دوست ملکوں سے اور قرض دینے والے بینکوں سے، اداروں سے قرض لے لیا جائے، اسی طرح معیشت چل رہی ہے. تو پھر آپ لوگوں نے ریفارم کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے جب ریفارم ہی کچھ نہیں کیا، جب بہتری کوئی کی نہیں ہے، تو یہ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد اگلا آئی ایم ایف پروگرام، اس کے بعد اگلا آئی ایم ایف پروگرام، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. بدقسمتی سے جو اس اسٹیبلشمنٹ نے دعوے کیے تھے کہ وہ اپنی اکانومی کی ٹیم لے کر آ رہی ہے جو پاکستان کو کی اکانومی ریوائیو کر دے گی، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اب ان کا بھی انحصار اور انتظار صرف اس بات کو ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ان کے اپنے بعض بیانات کے مطابق، کہ پاکستان کے نیچے سے سونا، چاندی، ہیرے موتی نکل آئیں اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکنا شروع ہو جائیں اور ہم اس سے ارب خرب پتی ہو جائیں. اور یہ 10-15 سال تک تو ہوتا نظر نہیں آ رہا. لہٰذا 10-15 سال تک اسی طرح غربت، بے روزگاری، مہنگائی بڑھتی رہے گی، اسی طرح امیر امیر تر ہوتا جائے گا، اسی طرح اہل قوت کی نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جائیں گی، اور اسی طرح غریب پانی میں ڈوب کے مرتا رہے گا.